الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھی دنیا میں بھیجے اور ساتھ میں آسمانی کتابیں بھی انہیں عطا فرمائی. یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر عمل کرنا نبیوں کے ذریعے اللہ نے سکھایا. ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی رکھی ہے اور بری صفتیں بھی ہوتی ہیں. اسے ماحول جیسا ملتا ہے، اسے صحبت جیسی ملتی ہے، اس کے دوست احباب جیسے ہوتے ہیں، اس کی بیٹھکیں اور نشستیں جیسی ہوتی ہیں، ویسا اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میسر ہو گئی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو گیا، اس انسان کا بیڑا پار ہو گیا. اور جس کے دوستوں کی فہرستیں طویل بھی ہیں اور برے دوست ہیں، جن کی دن رات کی صحبتیں، صبح شام اٹھنا بیٹھنا، فرماتے ہیں کہ ایسی بری صحبت کی وجہ سے انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا آدمی. اس کی دنیا بھی خسارے میں، اس کی آخرت بھی خسارے میں. اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں. کیسا بھی گیا گزرا انسان ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، وہ اسے اچھا نہیں سمجھے گا. اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اعمال صالحہ کر لوں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. یہی اس کی سوچ ہوتی ہے. اسی لیے تو دیکھا آپ نے کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھتا لیکن پھر بھی وہ جمعہ میں آ جاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جمعہ کا دن بڑا دن ہے، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، اور یہ اجتماع کا دن ہے۔ میں کسی حالت میں جمعہ نہیں چھوڑوں گا، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، ہر ایمان والے بندے کی چاہت ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ لوں، جمعہ فوت نہ ہو جائے۔ اور جو نیک صالح ہیں، جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی پورا اہتمام کرتا ہے۔ تو بتایا کہ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو قبیلہ لیس کے ایک فرد ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے کافی دور ایک بستی میں رہتے تھے، ایمان قبول کر لیا، اور وہاں اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں وقت گزارنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے مدینہ منورہ۔ یہاں چند دن قیام کیا، پوری جماعت آئی تھی اور جوان تھے سب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات گزارے، لیل و نہار گزرنی شروع ہو گئی، اور اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی عبادتیں دیکھتے، آپ کی نمازیں دیکھتے، آپ کے معاملات دیکھتے، آپ کے اخلاق دیکھتے، آپ کے کردار دیکھتے۔ کتابوں سے آدمی کم سیکھتا سمجھتا ہے، لیکن استاد سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ جو کتاب جس استاد کے پاس پڑھی جا رہی ہے، تو طالب علم جو کتاب ہے وہ کم سمجھتا ہے، اپنے استاد کو زیادہ دیکھتا ہے کہ میرے استاد کا اس کتاب پر کتنا عمل ہے، یہ جو پڑھا رہے ہیں کیا پڑھانے پر خود ان کا عمل ہے یا نہیں، کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ تو پڑھی ہوئی بات آدمی بھول جاتا ہے، دیکھی ہوئی بات نہیں بھولتا۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چند دن قیام کیا، اور جب 20 دن گزر گئے، 20 دن گزرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کیا کہ اب انہیں اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں، اپنا قبیلہ، اپنی برادری یاد آتی ہے۔ استاد جو ہوتا ہے معاملے کی نزاکت کو سمجھتا ہے، حالات اور سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے، وہی کامیاب استاد کہلاتا ہے، وہی کامیاب ناظم ہے۔ ورنہ بچہ بیمار ہے، کمرے میں 100 ڈگری بخار ہے اور اسے اٹھا کر درسگاہ میں لے آئیں گے، یہ تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی شفقت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار بھی پڑھنے بٹھاتے ہیں۔ وہ استاد ناکام ہیں، وہ انتظامیہ ناکام ہیں جو اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں کی کمزوری کو، ان کی بیماریوں کو نظر انداز کر دے اور اپنا الو سیدھا کرے، اپنا مقصد نکالے۔ 20 دن گزر گئے، انہوں نے سامنے سے اجازت نہیں مانگی، لیکن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس کیا کہ اب یہ حضرات جو ہے یہاں رہ کر کافی دن ہو گئے، 20 دن گزر گئے، اب ان کے دل میں خواہش ہے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی۔
اپنے گھر والوں سے ملنے، تو اجازت دینی چاہیے، چھٹی دینی چاہیے کہ گھر والوں سے ملاقات کریں۔ یہاں تو بچہ رو رو کر تھک جاتا ہے، محتمیم صاحب سے، پرنسپل سے، استاد ٹیچر سے رو رو کر منت سماجت کرتا ہے کہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے، مجھے میرا باپ یاد آتا ہے، مجھے میرے بھائی یاد آتے ہیں۔ کم از کم فون سے بات کرا ہے، اسے جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی مارتے بھی ہیں کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا سب کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہاں تو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جوان ہیں سب، اس کے باوجود آپ نے 20 دن کے بعد سامنے سے فرمایا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان قبیلے والوں سے جا کر ملو، اور چند نصیحتوں کے ساتھ بھیجا۔ سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اپنے قبیلے خاندان میں جا کر نماز اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ گھر جا کر نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یہاں استاد سمجھاتا ہے چھٹیوں کے موقع پر کہ اب چھٹیاں ہو رہی ہے، تعطیلات میں گھر جا کر بھی نمازوں کا اہتمام ہو جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تلقین ہونی چاہیے کہ فرائض کا بھی خیال رکھے، واجبات کا بھی خیال رکھے، سنن اور مستحبات کا بھی خیال رکھے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تلقین فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ویرار سٹل جیسی ہو، یا فرنٹیئر میل جیسی ہو، یا راجدھانی جیسی ہو، تو چل میں آیا والی۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ایک سجدہ پورا نہیں ہوا کہ دوسری چونچ لگا دی، نہ صحیح رکوع کا ڈھنگ ہے، نہ سجدے میں صحیح جا رہے ہیں، نہ قیام صحیح ہو رہا ہے، نہ قاعدہ صحیح ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے ماہر ہیں نماز میں، اتنے پریکٹیکل ہو جاتے ہیں کہ 2 منٹ میں 4 رکعت۔ کتنی اسپیڈ میں جنت میں جا رہے ہیں بھائی، جتنی اسپیڈ میں نماز پڑھیں گے اتنی اسپیڈ میں جنت میں جائیں گے، ایسا تو کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور آیا ہے کہ جتنے اطمینان سے پڑھو گے، جتنا خشوع ہوگا، جتنے سنت اور مستحبات کے مطابق نمازیں پڑھی جائے گی، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں، تعداد وہاں نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کتنی رکعتیں لے کر آیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے سجدے کیے اور کتنی سنتوں کے مطابق اس کی عبادتیں رہی، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک نصیحت فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھنا جیسے کہ تم نے یہاں رہتے ہوئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا نماز تھی، طویل قیام ہوتا، طویل رکوع، طویل سجدے، یہاں تک کہ قیام اتنا طویل ہو جاتا تھا تہجد میں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم چڑھ جاتے، سوج جاتے تھے۔ کیا زندگی میں کبھی ہمیں ایسی نماز ملی کہ نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں تھک گئے ہو، پاؤں سوج گئے ہو؟ انتظار میں ہے، گھڑی پر نظر ہے، کب امام سلام پھیرے اور میں اپنی 2-4 رکعات لپیٹ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ اور بعض لوگوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ملتی، یہاں جمعہ کی 2 رکعات پڑھی، امام نے سلام پھیرا اور سمجھے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب نکلو یہاں سے۔ ارے بھائی، نماز کے بعد کی بھی سنتیں ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آپ نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا ہے،
شیطان کا مقابلہ کیا، وضو کیا، سب کام چھوڑ چھاڑ کر یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، کم از کم 2-4 رکعت نفل اور سنتیں بھی پڑھ کر جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے مانگنے کے لیے آئے، عبادتوں کے لیے آئے اور 2 رکعت پڑھ کر نکل گئے۔ ہم لوگ کسی جگہ اگر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جائے یا کسی سینما ہال میں جائے، ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے VIP ٹکٹ مل جائے، ہر طرح کی اس میں سہولتیں ہوں۔ تو بھائی جنت بھی VIP اللہ سے مانگو، اس کے لیے کیوں دوڑے دوڑے اور بھاگے بھاگے جا رہے ہو؟ 5 منٹ 10 منٹ اگر مسجد میں ہمارے زیادہ جائیں گے تو ہمارا کاروبار بند ہونے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے کارخانے فیکٹریاں مل نہیں چل رہی ہے۔ ایک نصیحت کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسی نماز پڑھو، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ معلوم ہوا کہ نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اس وقت تم میں سے جو بڑا ہو عمر کے اعتبار سے وہ نماز پڑھائے۔ حالانکہ فقہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا وہ جماعت کی نماز میں امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ تم میں سے عمر میں جو بڑا ہوگا وہ امامت کرے گا، اس لیے کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں پہلے ہی بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سب ہم عمر تھے، ایک ہی عمر والے تھے۔ جب سب ایک عمر والے ہوتے ہیں تو فرمائے کہ تم میں سے عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا وہ امامت کرے گا، اس لیے کہ سب کا قیام حضور کے پاس 20 دن رہا، سب نے علم اتنا ہی حاصل کیا جو ایک نے حاصل کیا۔ 20 دن قیام میں سب نے جتنا علم سیکھا، علم میں سب کی برابری تھی، علمی اعتبار سے سب برابر تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب عمر کا اعتبار ہوگا کہ عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ اس سے جماعت کی نماز کا اہتمام اور جماعت کی نماز کی تاکید ثابت ہوئی۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے اذان۔ اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں جنگل میں گئے بھائی، حالانکہ دیکھو یہ دور دراز بستی سے آئے تھے، ایسے گاؤں سے جو مدینہ منورہ سے کافی دور، پھر بھی فرمائے کہ جب نماز کا وقت ہوگا ایک آدمی اذان کہے گا۔ اس لیے فقہ میں تو یہاں بات تک بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کہیں اکیلا ہو، جنگل میں ہو، پھر نماز کا وقت ہو جائے، اکیلا آدمی بھی اذان کرے۔ ایسا نہیں کہ جماعت کی نماز ہونے والی ہو تو ہی اذان کہے، اگر آدمی کسی جگہ اکیلا ہو تو بھی پہلے اذان کہے گا، یہ شعائر اسلام میں سے اذان کہے پھر نماز پڑھے گا۔ تو 3 نصیحتیں ہوئی۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسی نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مستحبات کی رعایت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ تم میں سے جماعت کی نماز کی امامت کرے گا۔ اور تیسری بات کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اذان کا اہتمام کیا جائے۔ صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ دیکھیے موجودہ دور میں علم سیکھنے کے 2 راستے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری رجال اللہ۔ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے اندر علوم موجود ہے، اس سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری رجال اللہ یعنی جو نبی گزرے ہیں اور اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اہل اللہ اور مشائخ، ان کو دیکھ کر بھی، ان کی صحبت اختیار کر کے بھی آپ علم اور دین سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
دونوں راستوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں جو منشا رہا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی نمازیں اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔